سورہ فاتحہ کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی صفات سنیں گے۔ سورہ فاتحہ کا تعارف، یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت اور لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ فضائل، نمبر 1، بخاری شریف میں ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف میں ہے سورہ فاتحہ وہ نور ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ بہترین دم ہے۔ بخاری اور ابو داؤد کی احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سانپ کے ڈسے اور جنون کی بیماری میں مبتلا شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے زہر کے اثر اور جنون کے مرض سے شفا مل گئی۔ خلاصہ مضامین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و شان اور اوصاف کا بیان، اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ مسئلہ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا۔ اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اسے 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں جدا گانا لکھ دیا گیا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ پوری آیت ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مذکور بسم اللہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ مسئلہ، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ اہم بات، حرام و ناجائز کام اور گفتگو سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ درس، ہر نیک و جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 1، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ آیت کا معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں اور جہان والوں کا پالنے والا اور مالک ہے۔ اس میں زمینی، آسمانی، عرشی، فرشی، ظاہر، پوشیدہ ہر طرح کی مخلوق داخل ہے۔ اہم باتیں، نمبر 1، تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اپنی ذات و صفات میں تو وہ خود ہی کامل ہے جس پر وہ حمد کے لائق ہے۔ بقیہ مخلوق کے جملہ کمالات میں بھی حقیقتاً تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سب کمالات اور خوبیاں اسی کی عطا کردہ ہے۔ نمبر 2، حمد کا عام معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 3، لفظ اللہ اس پاک ذات کا عظمت و برکت والا نام ہے جو کمال والی تمام صفات کی جامع ہے۔ نمبر 4، لفظ رب کے کئی معنی ہیں جیسے آقا، مالک، پالنے والا وغیرہ، اور یہ تمام معنی اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر سچے ہیں۔ نمبر 5، العالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں جمع کا لفظ العالمین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو ایک الگ جہان بولا جاتا ہے۔ فضیلت، کلمہ الحمدللہ کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ درس، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ حقیقی ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ اہم بات، لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں بول سکتے۔ بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان بول دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جبکہ رحیم کا لفظ دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور رب العالمین ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین ہیں۔ درس، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور اس کے غضب پر غالب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین،
جزا کے دن کا مالک؟ فرمایا کہ اللہ اس دن کا مالک ہے جس میں بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اہم باتیں، نمبر 1، جزا یعنی بدلے کے دن سے قیامت مراد ہے، جس دن ایمان و کفر اور نیکی و گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا حقیقی مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کی ملکیت کا بطور خاص ذکر اس لیے ہے، اس دن کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں تو ظاہری ملکیت مخلوق کو بھی